بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جرت، غیرت اور بہادری کی علامت سمجھے جانے والی پٹھان قوم کس نبی کی اولاد سے ہے؟ صحابی رسول قیس الرشید کون تھے اور کس طرح سے یہ قوم وسط ایشیائی ملکوں تک پہنچی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ تک اہم حقائق پہنچانے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام افغان تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں کی بولیاں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی تھی اور آپ علیہ السلام جانوروں کی زبان میں بات کر سکتے تھے، ایک دن آپ کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ میں جنوں کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے جنوں سے کہا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھا دی جائے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ افغان نے جنوں کی زبان سیکھ لی تھی اور اس طرح سے اس زبان کے زیادہ تر مماثلت موجودہ پشتو سے ملتی جلتی ہے۔ اس لیے کچھ مورخ اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ افغان کی زبان جو انہوں نے جنات سے سیکھی تھی وہ دراصل پشتو ہی تھی، لیکن آج کی زبان اور اس زمانے کی زبان میں بہت سا فرق آ چکا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ پٹھان قوم کا تعلق حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان میں سے جو قوم بنی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اس لیے کچھ یہودی قبائل یہ کہتے ہیں کہ پٹھان قوم ہمارے گم شدہ قبائل میں سے ایک ہے۔ ان کے نزدیک جب یروشلم پر حملہ کیا گیا تھا اور یہودی قبائل کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا تھا تو تب 10 یہودی قبیلے غائب ہو چکے تھے اور وہ ایران کے راستے وسط ایشیائی ملکوں تک پہنچ گئے تھے، اور یہودیوں کا خیال ہے کہ پٹھان قبیلہ انہی 10 گمشدہ قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ افغان قوم کی تاریخ کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود سب لوگ ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لوگ وسط ایشیائی ملکوں تک یروشلم یا فلسطین کے علاقوں سے ہجرت کر کے پہنچے تھے، کیونکہ یہ لوگ شروع ہی سے تجارت اور مال مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، اس لیے ان کو اس وجہ سے دوسرے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے اور مختلف مہموں میں جنگوں میں اپنے کمالات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ وسط ایشیائی ریاستوں پر جتنے بھی جنگجوؤں نے مہم جوئی کی تھی ان میں پٹھان کسی نہ کسی شکل میں ضرور شامل تھے۔ اس طرح افغان قوم وسط ایشیائی ملکوں تک پھیلتی گئی۔ ان لوگوں کی کثیر تعداد پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور ہندوستان میں پائی جاتی ہے اور مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر موجودہ دور تک کوئی بھی جنگجو اس قوم کو شکست نہیں دے سکا۔ ایک روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ایک صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا۔ جب افغانوں تک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام لے کر آئے تو ان افغانوں نے اپنا ایک وفد صحابی رسول کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا۔ وہاں جا کر صحابی رسول قیس الرشید نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح سے فتح مکہ کے دوران افغانوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ زیادہ تر پٹھان قبائل اپنے آپ کو صحابی رسول قیس الرشید کی اولاد میں سے مانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلتے ہیں۔ پٹھان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو صرف اور صرف اسلام کے پیروکار ہیں، ان میں کسی اور مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ لوگ باقی تمام اقوام سے بڑھ کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور شریعت پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ ان کی عورتیں بغیر حجاب کے گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ شلوار قمیض اور سر پر پگڑی باندھنے والی یہ قوم عظیم روایات کی حامل ہے اور ان کا اپنا ایک
قومی ورثہ ہے۔ پٹھان ہمیشہ سے خود مختار رہنے کے عادی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔